دارل علوم دیوبند قدیم میں ہجوم تو ہر جگہ ہی ہم رکاب تھا۔ دارالعلوم قدیم میں حاضری کے لیے بھی منتظمین کو خاصی منصوبہ بندی کرنی پڑی کہ گاڑی کہاں سے لائی جائے اور کہاں روکی جائے۔ بالآخر پہلے مہمان خانے میں حاضری ہوئی، جہاں دارالعلوم کے اساتذہ کرام اور منتظمین جمع تھے، جن میں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی مدظلہم نائب محتمم دارالعلوم، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری مدظلہم بھی شامل تھے۔ ان سب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور سب حضرات نے بڑی محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مدظلہم ان دنوں سفر پر تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری مدظلہم کو شاید آج سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ یہاں موجود نہیں تھے، لیکن آج ہی صبح نماز فجر کے بعد انہوں نے کرم فرمایا اور میری قیامگاہ پر خود ہی تشریف لے آئے تھے۔ اس طرح بفضل تعالیٰ ان کی زیارت اور ملاقات پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مدظلہم محتمم دارالعلوم دیوبند آج کل صاحب فراش ہیں، اس لیے ان کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ آج کل علالت کی وجہ سے ان کے لیے بولنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نہایت شفقت فرمائی اور بتایا کہ میں نے علم ہیت کی کتاب التسری آپ کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس و سرا سے پڑھی ہے۔ چلتے وقت اپنے باغ کیا نور رٹول آموں کی ایک پیٹی بھی عنایت فرمائی۔ اس کے بعد منتظمین کی طرف سے دارالعلوم کی مسجد رشید میں اجتماع رکھا گیا تھا۔ مجھ سے پہلے ہی یہ فرمایا گیا تھا کہ طلباء اجازت حدیث کے بھی خواہش مند ہیں۔ منتظمین کا خیال تھا کہ مجمع کی کثرت کی وجہ سے مسجد ہی میں درس حدیث بھی ہو جائے اور پھر تقریر بھی۔ چنانچہ اسی پروگرام کے تحت ہم نے مسجد رشید کی طرف چلنا چاہا، لیکن طلباء نے اصرار کیا کہ پہلے درس حدیث دارالحدیث میں ہو، پھر مسجد رشید میں بیان ہو۔ چنانچہ منتظمین ان کی خواہش کے مطابق مجھے دارالحدیث لے گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس دارالحدیث کی مسند تدریس پر بیٹھنا بہت بڑی جسارت معلوم ہو رہی تھی، جہاں حضرت شیخ الہند امام الاسر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت علامہ عثمانی اور حضرت مدنی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے اساتین علم و فضل نے درس دیا ہے، لیکن اصرار اس قدر شدید تھا کہ اس کی مخالفت کرنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے لیے اسے فعال نیک سمجھ کر تعمیل کی۔ طلباء کو حدیث مسلسل بالاولیاء سنائی اور پھر طلباء نے صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی پڑھی اور اجازت عامہ بھی حاصل کی اور پھر مختصر خطاب بھی ہوا۔ اس کے بعد ہم دارالعلوم کی عالی شان مسجد رشید پہنچے، جہاں ایک جمع غفیر منتظر تھا۔ مجلس کی صدارت حضرت مولانا ریاست علی بجنوری مدظلہم نے فرمائی اور اپنے ابتدائی خطاب میں اپنے حسن ظن کی بنیاد پر ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جسے میں اپنی نااہلی کے باوجود اپنے لیے فعال نیک سمجھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے سامنے دارالعلوم کا تعارف پیش کرتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسے مہمان کا استقبال کر رہے ہیں جو دارالعلوم ہی کے ہیں، اور انہیں دارالعلوم کا تعارف کرانے کے بجائے ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں ساری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے ان کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ میں نے اپنے خطاب میں عرض کیا کہ آج میری زندگی کا یادگار دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دارالعلوم کی عمارت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی جو بچپن سے میرے خوابوں کا محور رہا ہے، جہاں کے تذکرے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے صبح و شام سنے ہیں، جہاں کے اکابر کی محبت و عظمت سے دل ہمیشہ لبریز رہا ہے، جس کے مسلک و مشرب کو دین کی مثالی تعبیر سمجھا ہے اور دنیا بھر میں اس کی تشریح کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر اختیار کیا ہے، اور تقریر و تحریر کے ذریعے اس کے دفاع کی مقدور بھر کوشش کی توفیق ملی ہے۔ اس کے بعد میں نے اکابر دارالعلوم کے کچھ ان واقعات کا تکرار کیا جو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنے ہوئے تھے،
اور جن سے علماء دیوبند کا مسلک و مشرب اور علمی اور عملی مزاج واضح ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ریاست علی بجنوری صاحب متظلہم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم دنیا بھر میں پھرتے رہتے ہو، آج کے بیان میں کچھ یہ بھی بتانا کہ عالم اسلام کا مستقبل تمہیں کیسا لگتا ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں نے عرض کیا کہ اس وقت دنیا میں دو لہریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک بے دینی اور خدا بیزاری کی لہر ہے جو ظاہری اسباب و وسائل سے آراستہ ہیں اور دلوں سے ایمان اور فکر آخرت کو کھرچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک لہر عام مسلمانوں اور نوجوانوں میں بالخصوص یہ پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں اسلام کی طرف لوٹیں اور اپنا رشتہ قرون اولیٰ کے ساتھ جوڑیں۔ عالم اسلام کی حکومتیں عام طور سے الا ماشاء اللہ پہلی لہر کے زیر اثر ہیں، اور ان کے ساتھ میڈیا کی طاقت بھی ہے، اور دوسری لہر بے وسیلہ ہے، لیکن چونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے اٹھی ہے اور اسے حکومت یا میڈیا کی کسی مصنوعی طاقت نے نہیں اٹھایا، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ آخرکار انشاءاللہ غلبہ اس کو حاصل ہوگا، بشرط یہ کہ وہ ایمان اور حکمت کا دامن تھامے رکھے اور ایسے جذباتی نعروں سے پرہیز کرے جنہوں نے بہت سے مقامات پر ساری بساط الٹ کر رکھتی ہے۔ آج کل یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کس جذباتی نعرے کی دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے خاص طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ان اکابر کے سائے میں رہیں جن کی علم و بصیرت، اخلاص اور تجربے کا وہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے خطاب کے بعد میری خواہش یہ تھی کہ قدیم دارالعلوم کی ایک عمارت میں جا کر اپنے بزرگوں کی یادیں تازہ کروں، لیکن ہجوم کی شدت میں اس کا بالکل موقع نہیں تھا۔ صرف مہمان خانے، دارالحدیث اور مسجد رشید کے درمیان چند عمارتوں پر نظر پڑ سکی، جن میں ایک وہ کمرہ بھی تھا جس میں میرے والد ماجد قدس سرہ نے دارالعلوم کے صدر مفتی کے طور پر سال ہا سال فتویٰ کی خدمت انجام دی ہے۔ اس کے بعد میرے میزبانوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ مجھے کسی طرح گاڑی میں بٹھا کر جی ٹی روڈ کی طرف نکل جائیں، اور اس طرح میں زور سے کچھ پہلے ہی دوبارہ اپنے محلے میں پہنچ گیا، اور محلے کے جن گھروں میں کل نہیں جا سکا تھا آج ان میں جانے کا موقع مل گیا۔ ان میں سے ایک گھر جس میں جانے کی مجھے شدید خواہش تھی وہ گھر تھا جس میں میں نے تتلائی ہوئی زبان میں قاعدہ بغدادی پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ ایک بزرگ خاتون محترمہ امت الحنان صاحبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، جو نہ صرف محلے کے بلکہ محلے سے باہر کے بھی بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتی تھیں، اور ان کا یہ گھر بچوں کی تلاوت سے گونجتا رہتا تھا۔ وہ یہ رضاکارانہ خدمت ساری زندگی انجام دیتی رہیں، یہاں تک کہ دیوبند کے بہت سے خاندانوں کی کئی پشتوں نے انہی سے قرآن کریم پڑھا تھا۔ اور بات صرف قرآن کریم پڑھانے کی نہیں تھی، ان کا یہ گھر اسلامی آداب و اخلاق سکھانے کے لیے بھی ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور پڑھنے والی بچیاں یہیں سے خانہ داری کے آداب بھی سیکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف ان بچوں اور بچیوں پر بلکہ ان کے والدین اور دوسرے گھر والوں پر بھی ان کا بڑا اثر و نفوذ تھا، اور وہ اپنے ذاتی مسائل یہاں تک کہ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی ان کی رائے کو بڑا وزن دیتے تھے۔ یہ محترمہ اپنے شاگردوں کے حالات سے پوری طرح باخبر رہتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے جو شاگرد پاکستان چلے گئے تھے ان کی بھی خیر خبر رکھتی تھیں۔ میرے تمام بہن بھائیوں نے ان سے پڑھا تھا، اور میں نے بھی قاعدہ بغدادی کا غیر رسمی آغاز انہی کے گھر میں کیا تھا۔ وہ کئی مرتبہ پاکستان تشریف لائیں، اور ان سے میری آخری ملاقات لاہور میں ہوئی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ میری مصروفیات سے پوری طرح باخبر تھیں، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے جدہ کی مجمع الفقہ الاسلامی کا نائب الرئیس منتخب کیا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھے شاباشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ میں سوچتا ہوں کہ ان بزرگ خاتون کے ہاتھوں کتنے بچے تربیت پا کر علم و فضل کے بلند مقام تک پہنچے، اور ان میں سے بہت سو نے شہرت کے بام عروج کو چھوا۔ آج دنیا ان کو تو خوب جانتی ہے، لیکن جس گمنام خاتون نے کوشے میں بیٹھ کر ان کے دل میں ایمان اور علم کا بیج بویا تھا، اس کے نام اور کام سے کوئی واقف نہیں۔ اس کی خدمات میں نام و نمود اور شہرت و جاہ کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس اجر عظیم کی مستحق ہوں گی۔ نہ جانے ان کی جیسی کتنی خواتین ہیں جنہوں نے گمنامی کے عالم میں بڑی بڑی شخصیتوں کو تیار کیا ہے،
لیکن ان سے کوئی واقف بھی نہیں۔ رحمہ اللہ تعالی جمیعا رحمت واسعہ۔ دوپہر کا کھانا میرے خالازاد بھائی مولوی فوزان صاحب سلمہ کے گھر میں تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس میں میری خالہ نے درویش صفت عالم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو کی حیثیت میں زندگی گزاری۔ یہاں ایک بار پھر میرے ننیالی رشتہ داروں کا پرلطف اجتماع تھا، اور یہ ان سے الوداعی ملاقات بھی تھی۔ قیامگاہ پر واپس آ کر کچھ دیر آرام کیا، پھر رخصت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ہمیں 5 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا۔ ایک بار پھر قیامگاہ پر رخصت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا، اور جب ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے تو وہاں دارالعلوم کے طلباء کا پھر ہجوم تھا۔ میرے بہت سے عزیز بھی رخصت کرنے آئے ہوئے تھے، اور میں نے چلتی ہوئی ریل کے دروازے میں کھڑے دیکھا تو ان میں سے کئی کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور دیوبند کا یہ 30 گھنٹے کا قیام ایک خواب ہو کر رہ گیا۔ دیوبند سے دہلی تک واپسی میں ایک رات دہلی میں ٹھہر کر صبح دوبارہ مدراس جانا تھا۔ یہاں بھی راستے پر لوگ ہمارے ڈبے میں آ کر ملتے رہے۔ میرٹھ میں حضرت مولانا مفتی فاروق میرٹھی صاحب مسلمانوں کے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی مرتب فرمائے ہیں، جو شاید 20 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، اور ان کا ایک سیٹ مجھے دیوبند میں مل چکا تھا، لیکن ہنگامے میں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ریل ہی میں میرٹھ کا اسٹیشن آنے سے پہلے موبائل فون پر ان کا پیغام ملا کہ وہ میرٹھ اسٹیشن پر ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اسٹیشن پر علماء کی ایک جمعیت کے ساتھ تشریف لائے۔ الحمدللہ ان سے ملاقات اور ان کی دعائیں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ وہیں پر سب نے مل کر دعا بھی کی، اور چند منٹ کے بعد ریل دوبارہ روانہ ہو گئی۔ مولانا ابراہیم صاحب رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند اور جناب حسن بھائی جو اس پورے سفر میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے دیوبند سے واپسی کے لیے اسی ریل میں سیٹیں بک کرائی ہوئی ہیں، اور اندیشہ ہے کہ دہلی کے اسٹیشن پر بھی ہجوم ہو جائے گا، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ دیوبند کی طرح یہاں بھی لوگ نعرے وغیرہ لگائیں، جو یہاں کے حالات کے پیش نظر مناسب نہیں ہوگا۔ اور بفضل تعالیٰ ان ساتھ سفر کرنے والوں کی بڑی تعداد سے ملاقات ہو ہی چکی ہے، اس لیے انہوں نے تجویز پیش کی کہ دہلی کے اسٹیشن سے پہلے ہم شاہدرہ کے اسٹیشن پر ہی اتر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے شاہدرہ اسٹیشن پر گاڑیاں منگوا لی، اور ہم دہلی اسٹیشن آنے سے پہلے ہی اتر گئے۔ وہ رات ہمیں ابراہیم صاحب کے والد جناب حاجی محمد ہاشم صاحب کے مکان پر گزارنی تھی، جو نئی دہلی کے محلہ نظام الدین میں واقع ہیں اور جدید سہولیات سے آراستہ ہیں۔ یہاں پہنچے تو حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب مدد الہم پہلے سے منتظر تھے۔ بمبئی میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ یہاں انہیں مجمع الفقہ الاسلامی کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے آنا تھا، اور بمبئی سے 5 جولائی کو واپس جانے کے بعد انہوں نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ دہلی میں ملاقات ہوگی، اور وہ ہمیشہ سے بندے پر بہت مہربان رہے ہیں۔ ان کی زیارت و ملاقات بڑی فرحت کا باعث ہوئی۔ تھوڑی دیر میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ بھی وہیں تشریف لے آئے، جو حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع الفقہ الاسلامی ہند کے روح رواں ہیں۔ انہوں نے مجمع کی طرف سے شائع ہونے والی قیمتی کتابوں اور مقالات کا سیٹ بھی عنایت فرمایا۔ دیر تک ان حضرات سے استفادہ کا موقع ملا، اگرچہ رات کو ہم دیر سے پہنچے تھے اور صبح بہت سویرے ہوائی اڈے جانا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ مرکز نظام الدین کے اکابر سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو۔ لیکن معلوم ہوا کہ حضرت مولانا زبیر صاحب اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب مدد الہما سفر پر ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت مولانا ابراہیم بودلہ صاحب مدد الہم بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ آپ ایک معمر بزرگ ہیں، اور بمبئی کے حضرت مولانا شوکت صاحب مدد الہم کے ہم سبق رہے ہیں، اور نظام الدین کے مرکز کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور اس طرح یہ سعادت بھی حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی دہلی کے بہت سے علماء کرام اور اعزا بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان سب سے ملاقاتیں رات گئے تک جاری رہیں، اور اگلے دن صبح سویرے ہم دوبارہ مدراس کے لیے روانہ ہو گئے، اور دہلی اور مدراس کے درمیان 2.5 گھنٹے کے سفر میں پچھلے 2 دن کے واقعات ایک نہ ٹوٹنے والے خواب کی طرح ذہن پر چھائے رہے۔ تامل ناڈو کے صوبے میں
مدراس کے آس پاس کئی شہر اور قصبے ہیں جن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ دیوبند سے واپسی پر ان میں سے کئی مقامات پر جانے کا پروگرام تھا۔ سب سے پہلے ہم میلو شارم گئے، جو ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے۔ حاجی ہاشم صاحب، جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اور جنہیں اپنے اثر و نفوذ کی وجہ سے ہمارے میزبان جناب فاروق صاحب امیر المومنین کہتے تھے، ان کا گھر بھی یہی ہے، اور انہوں نے یہاں ایک مدرسہ مفتاح العلوم کے نام سے قائم کیا ہوا ہے، جس کے محتمم مولانا ریاض احمد قاسمی صاحب ہیں، اور جو علاقے میں گراں قدر تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ وہاں مغرب کے بعد ایک بڑے اجتماع سے خطاب ہوا، اور وہیں کھانے پر دوسرے علماء کے علاوہ جناب مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جو بندہ سے ملاقات کے لیے اپنے رفقاء کے ساتھ تشریف لائے۔ مولانا قدیم صدیقی صاحب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب قدس و سرہ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور ہندوستان میں ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بڑی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر ماشاءاللہ سینکڑوں ہندو مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کے اسلام قبول کرنے کے واقعات انہی کے انٹرویو کی شکل میں ایک کتاب میں شائع ہوئے ہیں، جس کا نام ہے نسیم ہدایت کے جھونکے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے، اور اس میں قبول اسلام اور اس کے نتائج کے بارے میں انتہائی ایمان افروز واقعات سامنے آتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ صاحب ہیں جو بڑے پرتشدد ہندو تھے، اور بابری مسجد پر سب سے پہلی کدال انہوں نے چلائی تھی، اور آج ماشاءاللہ یہ اسلام کے بہت بڑے دائی بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کریم صدیقی صاحب نے دعوت اسلام میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ قابل رشک بھی ہیں اور قابل تقلید بھی۔ جزاہم اللہ تعالی خیر۔ اس کے بعد ہم حاجی فاروق صاحب کے شہر امبور گئے، جہاں 3 دن قیام رہا۔ یہ شہر چمڑے کے مسلمان تاجروں کا بڑا مستقر ہے۔ یہاں ان کی بہت سی فیکٹریاں ہیں جو چمڑے کی مصنوعات تیار کرتی ہیں، اور ان کو یورپ کے کئی ممالک کی کمپنیوں سے یہ مصنوعات تیار کرنے کے آرڈر ملتے ہیں۔ یہاں معلوم ہوا کہ اٹلی کے جوتوں کے بہت سے برانڈ جو دنیا بھر میں مشہور ہیں یہیں پر تیار ہوتے ہیں۔ ان تاجروں میں ماشاءاللہ دین کی فکر بھی ہے، اور وہ بہت سے رفاہی منصوبے چلا رہے ہیں۔ ان کو اپنی تجارت میں بہت سے مسائل درپیش رہتے ہیں، جس کے لیے منگل 13 جولائی کی صبح انہوں نے ایک بڑے ہال میں تاجروں کا ایک اجتماع رکھا تھا، جس میں خطاب تو مختصر سا ہی ہوا، لیکن اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے تک ان کے مسائل پر سوال و جواب کا سلسلہ رہا۔ یہاں کی تاجروں کی فیڈریشن کے صدر مکہ رفیق احمد صاحب نے یہ اجتماع بڑے منظم طور پر ترتیب دیا تھا، اور اس میں مقامی علماء کرام اور اہل فتویٰ بھی موجود تھے، جن میں مفتی صلاح الدین صاحب، مولوی سعادت اللہ قاسمی صاحب اور مولانا اقبال قاسمی صاحب کے نام اس وقت یاد ہیں۔ میں نے یہ بھی واضح کیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع عام میں فقہی مسائل بیان کرنے کو اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ بعض اوقات لوگ آدھی تہائی بات سمجھ کر نہ صرف یہ کہ اس پر غلط طور سے عمل کرتے ہیں، بلکہ اسے آگے بھی غلط نقل کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس شرط پر یہ سلسلہ قبول کیا ہے کہ اسے پوری طرح ریکارڈ کیا جائے، اور عمل کرتے وقت مقامی اہل فتویٰ علماء سے رجوع کیا جائے، اور اگر میری کسی بات سے انہیں اختلاف ہو تو انہیں کی بات پر عمل کیا جائے۔ امبور جس ضلع میں واقع ہے اس کا صدر مقام ویلور شہر ہے۔ اسی شام کو عصر سے پہلے ہم اس شہر میں گئے۔ یہاں ایک قدیمی قلعہ بھی اب تک موجود ہے۔ نواب حیدر علی اور سلطان ٹیپو رحمہم اللہ کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں، ان میں یہ ایک اہم دفاعی مرکز رہا تھا۔ سلطان ٹیپو شاہی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کو اسی قلعے میں رکھا گیا تھا۔ یہ ہندوستان کا قدیم ترین مدرسہ الباقیات الصالحات واقع ہے، جس کے ناظم مولانا عثمان محی الدین صاحب ہیں۔ وہ کئی مرتبہ امبور آ کر وہاں آنے کی دعوت دے چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مدرسہ عملاً تو دارالعلوم دیوبند سے بھی کچھ پہلے قائم ہو گیا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز دارالعلوم دیوبند کے قیام کے چند سال بعد ہوا تھا۔ ہمیں اس قدیم مدرسے میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور عصر کی نماز سے پہلے محتمم صاحب کی فرمائش پر صحیح بخاری کی ایک حدیث کا درس بھی ہوا۔ یہاں کے بہت سے مدارس میں صحیح بخاری پوری پڑھانے کے بجائے اس کے منتخب حصے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس مدرسے میں بھی ایسا ہی دستور ہے۔
درس کے بعد نماز عصر بھی اسی کی مسجد میں پڑھی، جس کے احاطے میں مدرسے کے بانی کا مزار بھی ہے، جس پر سلام عرض کرنے اور ایصال ثواب کی توفیق ہوئی، اور اس کے بعد نماز مغرب واپس امبور کی مسجد میں آ کر پڑھی۔ ہمارے میزبان حاجی فاروق صاحب حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص مداحوں میں سے ہیں، اور حضرت مولانا اپنے آخری سفر میں نہ صرف ان کے مہمان رہے تھے، بلکہ ان کی وفات کے آخری وقت تک حاجی فاروق صاحب ان کی خدمت میں مصروف رہے، اور بالآخر انہی کے ہاتھوں میں حضرت نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ حاجی فاروق صاحب نے ماشاءاللہ ایک قابل تعریف کام یہ کیا ہے کہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کو مرتب کروا کر خطبات احتشام الحق کے نام سے شائع کیا ہے، اور اس کی ترتیب میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لائق صاحبزادے مولانا تنویر الحق صاحب سلمہ نے بڑی محنت کی ہے۔ اب اس کی 5ویں جلد شائع ہوئی ہے۔ اسی روز مغرب کے بعد امبور کی مسجد ہاشم میں اس کے اجرا کی تقریب تھی، جس میں انہوں نے اس کے تقریباً 500 نسخے علماء کرام اور مدارس میں تقسیم کیے، اور اس موقع پر میرا خطاب بھی ہوا۔ اگلے دن ہمیں پرنام بٹ جانا تھا، جو امبور سے تقریباً 45 منٹ کی مسافت پر واقع ہے، لیکن پرنام بٹ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ عمر آباد کہلاتی ہے، جہاں مولانا خلیل الرحمن اعظمی صاحب نے جامع دارالاسلام قائم کیا ہوا ہے۔ مولانا بڑے معتدل مزاج کے اہل حدیث عالم ہیں۔ ان کا زبردست اصرار تھا کہ ان کے مدرسے میں حاضری ہو، چنانچہ تعمیلی حکم کے لیے وہاں حاضری دی۔ وہاں بھی علماء کا ایک بڑا اجتماع منتظر تھا۔ مولانا نے اپنی خیر مقدمی تقریر میں جامع دارالاسلام کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ اس مدرسے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں قدیم و جدید علوم کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ مختلف مسلکوں کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا داعی ہے۔ چنانچہ یہاں مختلف مسالک کے طلباء شیر و شکر ہو کر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مدرسے میں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔